نوجوانوں میں یہ چل پڑا ہے کہ ٹچ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر اسی میں اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں دیکھنا تو جائز نہیں ہے. باقی فحش چیزیں اگر موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اسی میں اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بے ادبی کا عنصر نہیں ہے. اس لیے کہ موبائل کے جو اسکرین ہے نا یہ کوئی پیپر نہیں ہے, یہ صرف ایک ریز ہیں. جب اس میں فحش چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ فحش چیز آ رہی ہے, جب وہ فحش چیز گئی تو وہ بالکل فنا ہو گئی, اس کا کوئی وجود باقی رہتا ہی نہیں ہے, یعنی اس ویڈیو شکل میں. پھر جب آپ قرآن, یہ بالکل ایسے ہے جیسے شیشے کے سامنے آپ نے یوں قرآن رکھ دیا تو قرآن نظر آئے گا. شیشے کے سامنے کسی لڑکی کو لا کے کھڑی کر دیں گے تو کیا نظر آئے گی؟ لڑکی. اب کوئی کیا ہے جس شیشے میں لڑکی دیکھ رہا تھا اسی میں قرآن دیکھ رہا ہے, تو یہ غلط دلیل ہوگی. ہاں موبائل میں فحش چیزیں دیکھنا حرام پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا, لیکن اس کی وجہ سے اگر موبائل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو بے ادبی نہیں کہلائے گی. ایک ڈھنگ کا کام کر رہا تھا وہ بے ادبی کی وجہ سے روک دیا قرآن پڑھنے والا, اور جو حرام کام کر رہا تھا وہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, وہ ہم سے پوچھ کے کر نہیں رہا, تو اس کو تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن تو کم از کم پڑھو نا تم, باقی حرام کام چھوڑو. اب وہ قرآن بھی بے ادبی کی وجہ سے چھڑوا دیا تو یہ خیر کی چیز تھی وہ بھی چھوڑ گئی, وہی حساب ہو جائے گا. وہ مسجد میں آ گیا تھا ایک امام صاحب کی گائے نا, تو کسی دیہاتی کی گائے آ گئی, امام صاحب نے ڈنڈے مار کے نکال دیا اس کو. تو اس نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے, بے زبان جانور آ گیا غلطی سے, میں تو کبھی نہیں آیا, ایک ہی آیا تو اس کو بھی نکال دیا آپ نے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یزید کے متعلق اہل سنت کی رائے اعتدال والی ہے, جبکہ اہل سنت کے ہی بعض حضرات جیسے فلاں 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 کہتے ہیں کہ رائے پر یزید کے متعلق لعنت اللہ یا پھر رحمت اللہ علیہ ہے. یزید کے قصے بھی مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھ رہے ہو. میرے بیان میں جو آپ کی عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں صرف انہی کو فوکس کرتا ہوں, مجھے ان موضوعات پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں. یہ نہیں کہ میرے پاس نالج نہیں ہے, عالم کی جہالت ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے بغیر دیکھے سوسائٹی کے وہ نالج ٹرانسفر کر دے. اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر علم ہے سنبھال کے رکھو اپنے پاس, لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی عملی زندگی سے تعلق. نہ یزید سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ, نہ یزید سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ. ایک شخص تھا جو تاریخ میں آیا اور چلا گیا. جس کو لعنت اللہ لگتا ہے وہ لعنت اللہ بولے, جس کو رحمت اللہ لگتا ہے وہ رحمت اللہ بولے, اپنی ذمہ داری پہ بولے. کل اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا دے کہ میں نے رحمت اللہ کیوں بولا تھا, اپنی ذمہ داری پہ. ہم سے پوچھ کے نہ لعنت اللہ بولے نہ رحمت اللہ. ہم صرف یہ جانتے ہیں حضرت معاویہ چونکہ صحابی رسول ہیں, ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور ان کا دفاع کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری. باقی تاریخ میں اتنے لوگ آئے اتنے گئے, ہمیں کسی سے کیا لینا دینا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب رپورٹ پیش کرتے ہیں نا اس بارے میں تو لوگ نیوٹرل ہو کے آج کل رپورٹیں سنتے نہیں ہیں. ایک نظریہ بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے سے پکا, وہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ اس مذہبی اسکالر کا وہی والا نظریہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے گردے میں تکلیف ہے اور آپ چیک کر رہے ہیں کہ وہ والی دوا لکھ کے دیتا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اگر وہی لکھ کے دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہے. اگر ڈاکٹر کو پہلے سے پتا چل جائے تو اس کو دوا دے گا, کہے گا بھائی تو مجھے ڈاکٹر سمجھ کے نہیں آیا, تو اپنے آپ کو میرا باپ سمجھ کے آیا ہے, تو اس لیے پتلی گلی سے نکل. تو یزید اور اس طرح کے ٹاپک میں اتنی لوگوں میں جذباتی پن آ گیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ نے لعنت اللہ کہہ دیا تو پھر یزید کے بارے میں پوری تحقیقی کتاب, اسکالرز کو سننا کافی نہیں ہے, ہر اسکالر کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ تھوپرا ہوتا ہے. پھر آپ خود تحقیق کرو, کتابیں پڑھو, البدایہ والنہایہ پڑھو, تاریخ کی بہترین کتاب ہے علامہ ابن کثیر کی, وہ عربی میں ہے, اصل میں اردو میں بھی چھپ چکی ہے, وہ پڑھو. اسی طرح مولانا اسماعیل ریحان کی ایک بہت بہترین کتاب ہے تاریخ پر انہوں نے لکھی ہے, وہ پڑھو. ابو الحسن علی ندوی کی تاریخی کتابیں پڑھو. آپ چلو اسکالر کی نہیں پڑھتے, آپ ڈائریکٹ, یہ اسکالر بھی تو کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ اصل جو ماخذ ہے نا پھر وہ پڑھو آپ, اور اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے. وہ پڑھ کے پھر ایک تجزیہ کرو تو ایک رائے قائم کرو. آپ اسکالرس کو سنو گے تو میری اپنی رائے ہوگی, انجینئر صاحب کی اپنی رائے ہوگی, غامدی صاحب کی اپنی رائے ہوگی, سب کی رائے آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. تو جب ٹکرا ہی رہی ہیں اور سب کا دعویٰ یہ ہے تو کسی کو بھی نہیں سنو. پھر کیا ہے, بولو بھائی ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں, چھوڑو. ہمیں اپنے باپ کی فکر کرنی ہے, اپنی ماں کی فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. ہر چیز میں نالج اچھی نہیں ہوتی,